تعریف اس ذات واجب کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا، اور درود وقف ہے صرف اور صرف محمد و آل محمد کے لیے۔ عزیزو، اس وقت جس روضہ منظر کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ روضہ اقدس جناب علی مرتضیٰ شہر نجف میں ہے۔ یہ شہر وہ ہے، یہ روضہ اقدس کا صدر دروازہ ہے۔ یہ شہر وہ ہے جو ایک عرصہ دراز سے عالم شیعت کا مرکز علم رہا ہے۔ یہاں پر اساتذہ اور طلباء کی ایک بڑی تعداد 500 ہجری کے آغاز سے لے کر آج تک مصروف علم رہی ہے، اور حصول علم کے خاطر یہاں پر کاوشیں اور کام ہوتا رہا ہے۔ یہی وہ شہر ہے جس کے اندر اس روضہ اقدس کو پناہ گاہ انسانیت قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں آج آیت اللہ سیستانی مسند مرجعیت پر بیٹھ کر عالم شیعت کے افراد کی رہنمائی کرتے ہیں، اور انہی کی زیر قیادت آج اس شہر کے اندر درسگاہ اور علوم کے دریا بہائے جا رہے ہیں۔ یہاں طلباء علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ روضہ اقدس ہے جو انسانیت کی پناہ گاہ ہے، جو حاجت مندوں کی حاجت روائی کا مقام ہے۔ یہ وہ مسجد طوسی ہے جو شہر نجف کے روضہ اقدس کے اس حصے میں واقع ہے، جہاں شیخ ابو جعفر محمد طوسی نے اس مسجد کو قائم کیا اور یہاں سے درس دین کا آغاز کیا۔ اس دور سے لے کر 500 ہجری سے لے کر آج تک آیت اللہ کوئی کے انتقال تک یہ شہر اور یہ مسجد درسگاہ آل محمد کا مقام حاصل کرتی رہی، اور اسی مسجد کے ایک حصے میں آیت اللہ کوئی کو بعد از مرگ دفن کیا گیا ہے۔ غالباً یہ وہی دروازہ ہے جس کے حجرے میں آیت اللہ کوئی کا مزار اقدس ہے۔ عزیزو، یہ وہ شہر ہے جو اطراف عالم میں نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہر ذی روح کے لیے ایک پناہ گاہ اور مسرت کا مقام ہے۔ یہ اڑنے والے پرندے بھی یہاں پناہ حاصل کرتے ہیں، اور اسی پناہ کی تلاش میں ہارون الرشید کے شکاری کتوں سے بچنے کے لیے چند بھاگتے ہوئے ہرن اس ٹیلے پر جہاں پہ قبر مطہر جناب علی مرتضیٰ ہے وہاں تک پہنچے تھے۔ مرنے کے بعد 40 ہجری میں دفن ہونے کے بعد لوگوں کی عام انسانوں کی اطلاع سے اور معلومات سے اس قبر مطہر کو مخفی رکھا گیا تھا، کیونکہ آنے والے حکمرانوں کی عداوت علی تاریخ کے اندر مشہور ہے۔ یہ خدشہ تھا کہ کہیں جناب علی مرتضیٰ کی قبر کے ساتھ بے حرمتی نہ کی جائے، اس لیے ائمہ نے ایک منصوبے کے ماتحت اپنے مخصوص اصحاب کو اس مقام کی زیارت کروائی ہے، جس میں صفوان ہے اور بہت سارے احباب ہیں جن کو صادق آل محمد نے یا امام باقر نے یا امام رضا نے یا حضرت موسیٰ بن جعفر نے یا دوسرے ائمہ نے مختلف مواقع پہ اس مقام کی زیارت کروائی ہے۔ جب ہارون الرشید اپنے شکاری کتوں کے ساتھ ان ہرنوں کا پیچھا کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچا ہے تو ہرنوں نے اس ٹیلے پر آ کے پناہ حاصل کی ہے اور شکاری کتے رک گئے ہیں۔ اس تعجب خیز منظر کو دیکھنے کے بعد ہارون الرشید نے اس علاقے کے رہنے والے کسی ضعیف انسان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے جان کی امان طلب کرنے کے بعد ہارون سے کہا، ہارون، بات یہ ہے کہ اس مقام پر اور اس ٹیلے پر ایک قبر ہے، اور میرے بزرگوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ یہ جناب علی مرتضیٰ کی قبر ہے۔ ہارون نے اس کے بعد اس قبر پر ایک چھوٹا سا چبوترا بنوایا تھا، اس کے بعد یہ روضے کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ عزیزو، یہی وہ روضہ اقدس ہے جس نے تاریخ میں بڑے عروج و زوال دیکھے ہیں۔ یہ جو زرعی دیکھ رہے ہیں، یہ جو مزین کام دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف اوقات میں ہوتا رہا ہے۔ یہاں پر ناصر الدین قاچار نے ایک بوڑھے انسان کو جو بھیک مانگ رہا تھا اس روضے کے دروازے پر، اسے کہا تھا کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میرے آنے تک اگر تجھے آنکھیں نہ ملی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کی اس دھمکی پر اس نے اس بارگاہ میں آنکھوں کی بینائی مانگی تو اسے بینائی ملی ہے۔ دنیا کے شہنشاہوں کو تخت و تاج اسی دروازے سے ملے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ علی انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے، انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو
علی کے ذکر سے زینت دو، یہ ساری احادیث کا ذخیرہ اور ساری دین کی باتیں ہم تک اسی شہر کی درسگاہوں اور اسی شہر کے معلمین اور اسی شہر کے علماء اور اسی شہر کے شاگردوں اور اساتذہ کے ذریعے ہم تک پہنچتی رہی ہے اور پہنچتی رہے گی۔ دین کی خدمت اسی آستانے سے ہوتی رہے گی۔ آج بھی اس دین کی خدمت کرنے والے لوگ اس شہر کے اندر موجود ہیں اور اس ذریعے پر اس قسم کرسی کے زمانے میں بھی زیارتوں کو جانے والے جا رہے ہیں۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اور سامنے آپ کو کچھ لکھا ہوا ایک سیاہ پٹی سی دکھائی دے رہی ہے، اس پٹی پر زیارت امین اللہ لکھی ہوئی ہے جو جانے والے زائرین بارگاہ امیر میں پڑھتے ہیں۔ اسی ذریعے میں جناب نوح اور جناب آدم پہلو میں میرے مولا و آقا کے دفن ہے۔ گویا اس ذریعے میں 3 قبریں ہیں، ایک جناب علی مرتضیٰ کی ہے، برابر میں جناب آدم نبی اللہ ہے، ان کے برابر میں جناب نوح نجیب اللہ ہے۔ یہ تینوں شخصیتیں اس ذریعے کے اندر دفن ہیں۔ اس ذریعے سے بہت سارے واقعات رونما ہیں۔ اس روضہ اقدس سے بہت سارے فیوز اور برکات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ عزیزو، اس روضہ اقدس پر سب سے پہلے اس روضہ اقدس کی تعمیر آغا عر عاملی نے کروائی ہے، جو بذات خود ایک بہترین آرکیٹیکٹر اور ڈیزائنر تھے۔ انہوں نے اس روضے کی تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ ہر صبح کی اٹھنے والی آفتاب کی پہلی کرن میرے مولا کے پہائے اقدس پہ پہنچتی ہے۔ یہ اس کے بنانے کا خاص طرز تھا، اس کے بنانے کا خاص طریقہ کار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور شخصیت آپ کو دکھلائی دیتی ہے جو اس وقت روضہ اقدس کی ذریعے کے ساتھ ہے۔ یہ آغا فیاض ہے، آیت اللہ خوئی کے نامور اور محترم اور قابل احترام شاگرد ہیں۔ عزیزو، یہ آپ روضے کا اندر کا منظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو مختلف طریقے سے اس روضے کو مزین کیا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس روضے پر شہنشاہ ناصر الدین قاجار نے اپنا تاج اور اپنی تلوار بطور تحفتن رکھی ہوئی تھی، جو شاید اب یہاں سے ہٹا لی گئی ہے۔ ایک سونے کے تاج سے بنا ہوا قالین اس نے رکھا تھا، اور جب اسے یہ بتایا گیا تھا کہ شہر نجف میں کتا نہیں داخل ہو سکتا اور شہر نجف میں شراب نہیں آ سکتی، تو وہ اپنے شکاری کتوں کو لے کر اور شراب کو لے کر اس نے کوشش کی کہ اس شہر میں داخل ہو تجربے کے خاطر، لیکن شکاری کتے مار کھا کھا کر مر گئے، مگر وہ شہر نجف کے احاطے میں نہ داخل ہوئے اور شراب سرکہ بن گئی۔ تب ناصر الدین قاجار نے اپنے گلے میں پٹی باندھ کر ایک جانور کی طرح چلتے ہوئے اس روضہ اقدس کی زیارت کی تھی، اور اس کے بعد اس نے اپنا تاج اور اپنی تلوار اور وہ قیمتی قالین اس روضے کی نظر کیا تھا۔ عزیزو، جناب علی مرتضیٰ کی زیارت کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس روضہ اقدس کی زیارت کو جاتا ہے، پروردگار عالم قیامت کے دن اس کو ہر طرح سے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ احادیث صحیح کے اندر موجود ہے کہ جو جناب امیر کی زیارت کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو جہنم کی آگ سے نجات اور امان عطا کرتا ہے۔ اور یہ آل محمد کا ایک طریقہ خاص ہے کہ جو ان کا مہمان بن کر آتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہم پر کوئی حق ہے۔ یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں غالباً یہ وہی نوادرات ہیں، نوادرات میں سے کچھ ہیں کہ جو اس روزے کو مختلف دور میں اور مختلف اوقات کے اندر لوگوں کی طرف سے نظر کیے گئے ہیں۔ اس روزے کے لیے یہ قندیل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ آیت اللہ مرتضیٰ کے زمانے میں، سید مرتضیٰ علم الہدا کے زمانے میں لگائی گئی تھی، جس کے لیے مشہور واقعہ ہے کہ ایک سائل نے سوال کیا تھا، یا علی میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کا روزہ اتنا متزین ہے، آپ کچھ عطا کر دیجئے۔ تو ایک قندیل اوپر سے گری تھی جسے لے کر وہ جانے لگا تو خدام نے روک دیا تھا۔ مسلسل تین دن تک یہ واقعہ پیش آتا رہا۔ تیسرے دن جب وہ چلنے لگا تو اس نے کہا، یا علی آپ دینا چاہتے ہیں، خدام منع کرتے ہیں۔ رات کو میری شہزادی زہرا سید مرتضیٰ کے خواب میں آ کر کہتی ہے، سید مرتضیٰ ہمارے آستانے سے ایک سائل خالی چلا گیا ہے، اسی وقت یہ قندیل اٹھاؤ اور جا کر اسے دے کر آؤ۔ نصف شب کی تاریکی میں سید مرتضیٰ علم الہدا اس کے گھر وہ قندیل لے کر پہنچتے ہیں اور اسے دے دیتے ہیں۔ آج تک وہ خاندان
خاندان قندیلی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اس روزے کی برکات ہیں اور فیوز ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سیدھے ہاتھ کے مینارے کے نیچے تاریخ شیعت کی وہ عظیم شخصیت شیخ جمال الدین ابو منصور حسن بن یوسف بن علی بن مطہر ہلی، جسے ہم مختصراً علامہ ہلی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو 726 ہجری میں جن کی وفات ہے وہ دفن ہے۔ الٹے ہاتھ پر جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اور بند دروازہ ہے، اس مقام پر شیخ احمد بن محمد اردبیلی النجفی المتوفی 993 ہجری دفن ہے۔ یہ روضہ اقدس جناب امیر کے احاطے میں، ان کے میناروں کے نیچے اور اس شہر کی سرزمین میں بہت سارے علماء کرام، مراجع تقلید اور اساتذہ اور طلباء مختلف اوقات میں آتے رہے ہیں، اور یہاں پر جب انہوں نے اپنی زندگی کا سفر ختم ہوا تو یہاں دفن ہوتے رہے ہیں۔ اسی روضہ اقدس کے احاطے میں مختلف مراجع تقلید بھی دفن ہیں، جس کے اندر آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی بھی شامل ہیں۔ اسی روزے کے اس حصے کے سامنے والے حصے میں آیت اللہ محسن الحکیم، تاریخ شیعت کا ایک عظیم فرزند، وہ بھی اسی شہر کے اندر دفن ہے۔ اور یوں یہ شہر علماء، اساتذہ اور مختلف لوگوں کی زندگی کے اختتام کا مرکز بھی ہے۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذریعہ اقدس خدیجہ بنت علی بن ابی طالب ہے۔ یہ وہ شہزادی ہیں جو جناب ام البنین کی بیٹی اور جناب عباس علمدار کی سگی بہن ہے۔ تاریخ میں زیادہ واقعات تو نہیں ملتے، مگر اندازہ یہ ہے کہ یہ بی بی اسی مقام پر وفات پائی ہے اور یہاں ہی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ ان کی زری کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ روضہ مسجد کوفہ کے صدر دروازے کے ٹھیک سامنے واقع ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد اس شہزادی کی زیارت کے لیے مختلف اوقات میں جاتی رہتی ہے، اور یہ روضہ ہمیشہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے ایک مرکز بنا ہوا ہے، جہاں پر خواتین کثیر تعداد میں دعائیں کرنے کے لیے ہمہ وقت آتی رہتی ہیں۔ عزیزو، میں اب آپ کو جو منظر دیکھنے والے ہیں وہ مسجد کوفہ کا منظر ہوگا، جس میں جناب علی مرتضیٰ نے جس مسجد میں جناب علی مرتضیٰ نے 19ویں رمضان کی رات صبح کو نماز صبح کے بعد ابن ملجم کے ہاتھوں ضربت کھائی تھی، اور اسی مقام سے آپ نے یہ فقرہ کہا تھا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ مسجد کوفہ کا مینارہ ہے جسے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اب اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے یہ اس مسجد کوفہ کا صدر دروازہ ہوگا۔ اور عزیزو، یہ مسجد ان 4 مسجدوں میں سے ایک ہے جہاں کے لیے یہ شرعی حکم ہے کہ زائر کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان مسجدوں میں نماز کو پوری ادا کر سکتا ہے، ورنہ حالت سفر میں انسان کو قصر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں پر مختلف چبوترے بنے ہوئے ہیں جسے مصلے کہتے ہیں۔ ان مصلوں کے اندر مختلف اعمال ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے، اعمال مسجد کوفہ کے نام سے۔ یہ مسجد کوفہ کا صدر دروازہ ہے، یہاں پر چند دعائیں پڑھ کے داخل ہوا جاتا ہے۔ یہ مسجد کوفہ کا وہ صحن ہے جو وسیع ترین صحن ہے، اور اس مسجد کے لیے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں احادیث میں یہ مروی ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو اسی مسجد میں امام زمانہ بیٹھ کر احکام شریعت اور حکومت کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں پر حکمرانی اسی مسجد سے بیٹھ کر کریں گے۔ یہ جو مختلف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر وہ مصلے موجود ہیں جن کا اعمال کی کتابوں میں تذکرہ موجود ہے، جس میں دقت القضاء اور بیت التشت نامی مصلے شامل ہیں۔ ان مصلوں میں مختلف دعائیں پڑھنے کی ہیں، مختلف اعمال ہیں اور مختلف نمازیں ہیں۔ یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کوفہ کا منظر ہے جو بطور خاص مسجد جس جگہ پر واقع ہے۔ اور عزیزو، دقت القضاء یہ وہ مقام ہے جہاں پر جناب علی مرتضیٰ نے ایک معجزہ دکھلایا تھا۔ یہ معجزہ یہ تھا کہ ایک بچی جو نہا رہی تھی اور ایک کیڑا اس کے شکم میں داخل ہو گیا، وہ شکم میں خون پی پی کر اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے اعزاء یہ کہنے لگے کہ یہ لڑکی حاملہ ہو گئی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ تدابیر ہونے لگی تو اس وقت جناب علی مرتضیٰ نے فیصلہ کر کے یہ بتلایا تھا کہ نہیں، ایک کیڑا ہے جو اس بچی کے رحم میں داخل ہو گیا ہے۔ اور جناب علی مرتضیٰ نے ایک روایت کے مطابق
ایک برتن میں گیلی مٹی اور کیچڑ منگایا تھا اور اس بچی کے رحم کے قریب جب کیا گیا تو مٹی کی خوشبو کو سونگھ کر وہ کیڑا باہر آ گیا اور یوں اس مومنہ کی جان بچ گئی۔ اور میرے مولا کے تدبر اور تفکر اور اعجاز سے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ مصلی ہے جسے دقۃ القضا کہتے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر نمازیں ادا کی جاتی ہیں، مومنین جاتے ہیں اور یہاں پہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہاں ایک مقام وہ ہے جہاں وسط مسجد کا نام جسے دیا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جب معراج کی رات کو اللہ کا رسول جب چلا ہے تو ایک مقام پر آ کر اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل یہ کون سا مقام ہے؟ جناب جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ یہ مسجد کوفہ کا مقام ہے، یہاں پر ایک شہر آباد ہوگا جس کا نام کوفہ ہوگا اور یہاں ایک مسجد تعمیر ہوگی جس مسجد پر پروردگار عالم کی خصوصی برکات اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، جبرائیل بارگاہ ایزدی سے اجازت لو تاکہ میں اس مسجد میں نماز ادا کروں۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول نے نماز ادا کی تھی جسے وسط مسجد کہا جاتا ہے، اور اب جو یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ کنواں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے جناب نوح کے طوفان کا آغاز ہوا تھا۔ جناب نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا جناب نوح کے عذاب کی بددعا کرنے سے، تو اس مقام سے پانی زمین سے ابلنا شروع ہوا تھا، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک سیلاب کسی کیفیت ہو گئی، اور سوائے اس کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی نہ بچا تھا اور ساری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ اور اللہ کے رسول نے اسی کے سلسلے میں ایک حدیث بھی کہی ہے، اپنے اہل بیت کو مثال دیتے ہوئے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی ہے، جو اس میں داخل ہوا اس نے نجات پائی، جو اس سے دور ہوا وہ غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ عزیزو، اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جسے ضربت گاہ جناب علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں 19ویں رمضان کی صبح کو میرے مولا نے حالت نماز میں ابن ملجم ملعون کے ہاتھ سے ضربت کھائی تھی۔ کہا تھا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آج تک چاہنے والوں نے اس مقام کو اپنی زیارت گاہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہی وہ مسجد کا حصہ ہے جہاں میرا مولا امام جماعت کے فرائض انجام دے رہا تھا، اور جب علی کو زخمی حالت میں علی کے بیٹے لے کر نکلے ہیں تو صحن مسجد میں پہنچ کر میرے مولا نے کہا تھا، میرے لال مجھے زمین پر لٹا دو، مجھے زمین پر بٹھا دو۔ صحن مسجد میں علی کو زمین پر بٹھایا گیا۔ علی نے صحن مسجد کی خاک کو جمع کیا، اپنی زخمی پیشانی خاک پہ رکھ کے میرے مولا نے کہا تھا، پالنے والے تو گواہ رہنا، کل قیامت میں جب انبیاء و مرسلین کی صفیں آراستہ ہوں، جب اوصیاء و ملائکان مقربین موجود ہوں، اس وقت تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کا جملہ نہ علی سے پہلے کسی نے کہا نہ علی کے بعد کسی نے کہا۔ ایک ایک رات میں میرے مولا کے گھر سے 1,000 تکبیروں کی آواز آتی تھی، 1,000 تکبیروں کی آواز آتی تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزو، اور یہی وہ مقامات ہیں جہاں جانے کے بعد ہمیں اہل بیت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اہل بیت کے مقام اور ان کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی عبادتوں اور ریاضتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسجد کا یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پر ایک رات کو جناب قمیل کہتے ہیں کہ نصف شب میں مسجد کوفہ میں پہنچا تو صحن مسجد میں میں نے کسی شخص کو زمین پر تڑپتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا کہ پالنے والے سفر طویل ہے اور زاد راہ بہت کم ہے۔ وہ شخص اس طرح سے تڑپ رہا تھا جس طرح بچھو کا کاٹا ہوا انسان تڑپتا ہے۔ قمیل کہتے ہیں، میں قریب گیا اور میں نے جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کائنات کا مولا، کائنات کا آقا علی ابن ابی طالب ہیں، جو اس طرح سے زمین پر تڑپ رہے ہیں، اپنی سفید داڑھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہیں۔ اسی مناجات کی یاد میں
اور اسی مناجات کا اعادہ کرتے ہوئے مومنین یہاں دعائیں پڑھتے ہیں۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل کے روضہ اقدس کی دروازہ ہے جہاں سے لوگ اذن دخول پڑھ کے داخل ہوتے ہیں۔ یہ ذریعہ اقدس جناب مسلم ابن عقیل ہے، جن کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اولین و آخرین میں حسین کی سفارت کا اعزاز صرف اور صرف جناب مسلم ابن عقیل کو ملا ہے، جن کی زیارت کا پہلا فقرہ ہے السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تم پر ہمارا سلام ہو، المطیع للہ ولرسولہ کہ تم نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولے ابی کا ولے ام امیر المؤمنین اور جناب امیر کی تم نے اطاعت کی، ولے الحسن والحسین اور حسن حسین کی اطاعت کی۔ اور کلام مجید میں سورہ انبیاء کی آخری آیتوں میں یہ ذکر ہے انا کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ اور امام معصوم جناب مسلم کو عبد صالح کہتے ہیں، یہ زمین کے وارث ہیں، انہوں نے حسین کے لیے جان دی ہے۔ وہ عظیم رتبہ ہے سفارت حسینی کا کہ جہاں مسلم کی صلح حسین کی صلح ہے، مسلم کی جنگ حسین کی جنگ ہے۔ میرا مولا جب زخمی ہو کر اور گرفتار ہو کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کسی نے یہ کہا تھا مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے، تو مسلم نے یہی جواب دیا تھا مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ آج بھی جو ہم دور سے زیارت پڑھتے ہیں یہ بھی جناب مسلم کی سنت ہے کہ میرا مولا اثناء راہ میں ہے، مکے سے نکل چکا ہے، کہ ایسے میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے مسلم نے بیٹھے ہوئے حسین ابن علی نے کسی کے سلام کا جواب دیا تھا، اور میری شہزادی نے پوچھا تھا بھائی کس کا جواب سلام دے رہے ہو، تو کہا تھا یہ مسلم نے سلام کیا ہے۔ اور یہ جو ذریعہ دیکھ رہے ہیں یہ مختار ثقفی کی ذریعہ ہے، جس نے قتل حسین کے بعد قاتلان حسین سے انتقام لیا ہے۔ یہ جناب ہانی ابن عروہ کا روضہ اقدس ہے۔ جناب مسلم جب کوفہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے جناب ہانی کے یہاں مہمان ہوئے ہیں۔ جناب ہانی کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ انہوں نے جناب مسلم کو پناہ دی تھی اور جناب مسلم کو اپنا مہمان ٹھہرایا تھا۔ یہ جناب ہانی ابن عروہ کی خدمات ہیں جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں کہ حسین کے سفیر کو اپنے گھر میں کوئی پناہ دینے والا نہ تھا، ہانی نے پناہ دی تھی اور اسی جرم میں ہانی ابن عروہ کو قتل کیا گیا تھا۔ عزیزو یہ مسجد کوفہ کے ایک حصے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ مسجد کوفہ کا وہ بیرونی حصہ ہے جہاں سے ایک راستہ جناب علی مرتضیٰ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اور یہ کھجور کے باغات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو کھنڈرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں ابن زیاد کا محل تھا اور ابن زیاد کا دربار تھا، جس دربار میں فاطمہ کی بیٹیاں ننگے سر لائی گئی تھی۔ یہ جو صدر دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیت علی کا دروازہ ہے۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد میرا مولا اسی مقام پر آ کے فروکش ہوا تھا، یہی وہ گھر تھا۔ اب جو یہ منظر آپ نے دیکھا یہ منظر بھی ابن زیاد کے کھنڈرات کا ہے۔ تاریخ تو یہ بتلا رہا ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے اور مظلوم کے زوار آج تک اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ علی کا گھر آج بھی موجود ہے، ابن زیاد کا محل تاراج ہے، علی کے ماننے والے آج بھی اس کے آستانے پر آ رہے ہیں۔ ابن زیاد کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ علی کے گھر کا دروازہ ہے جو ہمارے لیے باب جنت سے کم نہیں ہے۔ اس گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولا نے گرچہ خلیفہ ظاہری ہونے کے باوجود، اقتدار دنیاوی حاصل ہونے کے باوجود علی نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا ہے۔ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی مملکت کا سربراہ کتنے چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، کتنی چھوٹی سی جگہ میں قیام پذیر ہے۔ اسی میں علی کے بچے ہیں، اہل و عیال ہے، اور یہ وہ سارے مقامات ہیں۔ کوئی جناب حسن ابن علی کا حجرہ ہے،
मकाम जनाब हसन इब्न अली का है, कोई हुजरा सरकार सैयद शुहदा का है, कोई हुजरा किसी बेटी के नाम मंसूब है, कोई हुजरा किसी बीबी के नाम मंसूब है। ये वो सारे मकामात हैं जो इस मकाम पे दिखाई दे रहे हैं। इसी मकान के एक हिस्से में इसी मकाम, ये वो मकाम आप देख रहे हैं मकतब हसन हुसैन जिस पर लिखा हुआ है, ये वो मकाम है जहाँ पे हसन हुसैन बैठकर अपने रोजमर्रा के मामूलात और हुकूमत में अपने बाबा की एआनत के काम अंजाम दिया करते थे। जहाँ पर आज भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद जाती है कि जिस तरह से किसी शायर ने कहा है, हर हर कदम निशान कदम ढूंढते हुए, शायद के मेरे मौला के कदमों के कोई निशान वहाँ पर मिल जाए। यही वो घर है कि जिसके अंदर मेरी शहजादी ज़ैनब के पास कूफे की खवातीन आकर दर्स कुरान हासिल किया करती थी। और ये भी एक इनकलाब ज़माना है कि उसी शहर में मेरी शहजादी एक कैदी की हैसियत से, एक असीर की हैसियत से हुसैनी मिशन के अलम बरदार बन के ज़ैनब, हुसैनी काफिले की सरबराह बन के ज़ैनब आई है। यही वो शहर है। क्या गुजरी होगी मेरी शहजादी के दिल पर जब उन मकामात को देखा होगा कि किसी वक्त इस शहर की शहजादी थी, आज इसी शहर में कैदी बनकर लाई गई हैं। और यही वो शहर, इस घर के मुख्तलिफ मकामात हैं जो आप देख रहे हैं। इन मकामात में से ये राहदारी है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये राहदारी किस लिए इस्तेमाल होती थी, मगर अंदाजा यही है कि शायद इस मकान के अकबी हिस्से में एक कुआं है जिसमें से पानी इस्तेमाल करने के लिए लिया जाता होगा, और ये राहदारी इसीलिए इस्तेमाल की जाती होगी। चाहने वालों ने इस फर्श के ऊपर कालीन, इस जमीन पर कालीन और दूसरी चीजें बिछाई हुई हैं ताकि ज़ायरीन इत्मीनान से यहाँ से गुजर सकें। आज भी अली के चाहने वाले अली के घर में दाखिल होकर जब उस कुएं के पास पहुंचते हैं तो उस कुएं से के पानी से अपने आप को सैराब इसलिए करते हैं कि शायद इसकी वजह से, कायनात के इस मौला के इस घर के पानी की वजह से हम भी मुस्तहक हो जाएं कि जिस तरह आज हम अली के घर का पानी पी रहे हैं, कल क़यामत के दिन अली हमें जाम कौसर से सैराब कर दे। इसीलिए चाहने वाले इजहार अकीदत करते हैं, पानी भी पीते हैं, अपने चेहरों पे भी छिड़कते हैं, अपनी आंखों के लिए आब हयात भी बनाते हैं, और इस तरह से ये ज़ायरीन ज़ियारत करते हुए इन मकामात से गुजरते हैं। अजीजों, यही वो कुआं है जहाँ से पानी लेकर मेरे मौला के जसद अतहर को गुस्ल दिया गया था। और गुस्ल देने में, जैसा कि आपको मालूम है, सरकार हसन मुश्तबा, सरकार सैयद शुहदा और जनाब अली मुर्तज़ा की रिवायत के मुताबिक और वसीयत के मुताबिक जिब्राईल अमीन और मीकाईल और दीगर फरिश्ते भी शामिल हुए थे, और अली को गुस्ल कफन दिया गया था। अली का जनाजा तैयार किया गया था। जो मेरे मौला के घर का एक हिस्सा है, और इन्हीं घर के इसी हिस्से में अली अपने अहलो याल के साथ रहते थे। किसी मेरे दोस्त ने क्या खूब कहा है, मजहरे लुत्फ़ किबरिया बन गए, तंग दस्ती में दस्ते खुदा बन गए, उम्र भर मुश्किलों में गुजारी मगर पूरी दुनिया के मुश्किल कुशा बन गए। ये मुश्किल कुशा का घर, इसके दरो दीवार हमारी आंखों के लिए ज़ियारत गाह है, हमारे दिल की तमन्ना है। मोमिनीन यहाँ पर मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते हैं, मुख्तलिफ हाजतें तलब करते हैं, और बारगाह इलाही से उनकी हाजतें रवा होती है। इसी घर के अंदर वो मकामात भी हैं जहाँ पर अइम्मा अतहार मुख्तलिफ औकात में दुआएं और नमाजें पढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर जनाब अली मुर्तज़ा के जसद अतहर को रखकर गुस्ल दिया गया था, और उसके बाद आपको कफन पहनाया गया था। और कफन पहनाने में आपके साथियों, आपके बेटों की मुआविनत आपके चंद असहाब ने की थी, और ये जनाजा तैयार किया गया था। आपको मालूम है कि मेरे मौला ने कहा था, मेरे लाल, मेरे जनाजे को पायती से उठाना, आगे से जनाजा खुद ब खुद उठेगा, और इस जनाजे को जिब्राईल और मीकाईल उठाए रहे होंगे। और ये जनाजा इस तरह से ये जनाजा उठाया गया। और रात की तारीकी में इस शहर कूफा से दूर, जिसे आज हम नजफ अशरफ कहते हैं, वहां ला जाकर दफन कर दिया गया था। और जब आप चंद मनाजिर के बाद एक मस्जिद का मंजर देखेंगे
جس مسجد کے وقت میں آپ کو اس کی مزید تفصیلات سے آگاہ کروں گا. یہ اس گھر کا وہ حصہ ہے جہاں میرا مولا نمازیں پڑھا کرتا تھا، دعائیں پڑھا کرتا تھا، اور انہی مقامات پر علی کو غسل و کفن دیا گیا ہے. تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد سہلا ہے. اس مسجد کے فضائل اور مناقب اپنے مقام پر ہیں.